وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شغلہ القرآن عن مسألتی و ذکری آتیت افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق۔ معزز و محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، مہمانان اکرام، تمامی حاضرین جلسہ تقریب، خواتین اور بہنوں، مختصر وقت میں دعائے ختم القرآن کی روشنی میں کچھ باتیں میری اپنی تذکیر نصیحت کے لیے، آپ کی تذکیر نصیحت کے لیے، اور خاص طور سے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے تو وہ دعائے ختم القرآن کے تقاضوں کو بھی سمجھے۔ دعائے ختم القرآن کے جو تقاضے ہیں ایک طرح سے وہ دعائے ختم القرآن میں موجود ہے، اور ایک طرح سے یہ متفق علیہ دعا ہے، ہر قرآن مجید کے اخیر میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ اس کی روایتی جو حیثیت ہے کنز العمال کے حوالے سے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم فی الدین میں بھی اس کو لکھا ہے، وہیں سے پھر یہ دعا ہر قرآن مجید کے اخیر میں لکھی ہوئی ہے۔ دعا کا ایک تعلق تو کانوں سے ہے اور زبان سے، تو یہ آسان ہے، ہم نے دعا وہ سنی اور زبان سے اس کا ہم نے اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا، لیکن کافی نہیں ہے۔ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، جو دل اور دماغ کا حصہ بنتی ہے دعا، اور جو دعا زندگی میں کچھ تبدیلی لاتی ہے وہ صرف زبانی دعا نہیں ہوتی، وہ صرف کان کے الفاظ نہیں ہوتے۔ جس طرح سے وہ پانی جو صرف منہ میں رہے اور دن بھر وہ منہ میں رکھے پانی کو، تو پیاس وہ نہیں بجھا سکتا، پانی اس سے پیاس نہیں بجھے گی، چاہے دن بھر اس کے منہ میں وہ پانی وہ محفوظ رکھے، اس کو گرنے نہ دے، لیکن جب تک کہ وہ معدے تک نہیں پہنچائے گا پانی کو، پانی اپنی تاثیر، اپنی قوت نہیں دکھا سکے گا۔ پانی پینے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، یعنی پیاس بجھانا۔ وہ کھانا جو انسان دن بھر چباتا رہے اور دن بھر لقمہ منہ میں رکھے، معدے میں نہ اتارے، حلق سے نیچے نہ اتارے، تو وہ 24 گھنٹے کا جو لقمہ ہے اس کا جو منہ میں موجود ہے، وہ کھانے کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، وہ اپنی طاقت اور قوت نہیں دکھائے گا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، بھوک مٹانا ہے۔ لیکن اس کا احساس ہے انسانوں کو، پانی کب فائدہ پہنچاتا ہے، کھانا کب فائدہ پہنچاتا ہے۔ صرف وہ منہ میں رکھنے سے اور صرف وہ سننے سے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ابھی احساس نہیں بنا کہ وہی قرآن مجید کی تلاوت، وہی قرآن مجید کا سننا اپنی طاقت اور قوت دکھاتا ہے، جو دل تک بھی اترے، جو دماغ تک بھی اترے۔ ابھی جو زیادہ تر جو قرآن مجید کا جو پڑھنا ہے وہ صرف زبانیں تک کی حد تک محدود ہے، منہ کے حد تک محدود کہہ سکتے، زبان منہ میں ہوتی ہے، کانوں تک محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسمانی جو نظام قائم کیا ہے، روحانی نظام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ جسمانی ضرورت صرف
پانی کے منہ میں رکھنے سے پوری نہیں ہوتی، کھانے کا لفظ سننے سے پوری نہیں ہوتی، چبانے سے پوری نہیں ہوتی، اس کو اندر اتارنا پڑتا ہے۔ تو انسان کا دل بھی اندر ہے۔ تم اس بات کی کوشش بھی کرے، اور مختصر وقت میں وہ دعائے ختم القرآن میں ایک طرح سے وہ 10 باتیں، یہ دعائے ختم القرآن ایک طرح سے یہ قرآن مجید سے جوڑنے کی ایک تحریک ہے، ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ لیکن ابھی اس دعا کو بھی صرف تبرک کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں جتنی بھی چیزیں وہ تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، بہت اہم بات ہے، بہت اہم نسبت اور تشبیہ ہے یہ کہ قرآن مجید کا حفظ کرنے والا مطمئن نہ ہو جائے۔ اور ایک طرح سے اب تو قرآن مجید کے حفظ کرنے پر کوئی زیادہ دنیا میں انعام نہیں ملتا، لیکن اس دور کو بھی سامنے رکھے کہ جو حافظ قرآن ہوتے تھے، دنیا کے ایوارڈ کہ ایک طرح سے لائن بھی لگتی تھی، قطار لگتی تھی، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ میں سے ان کا مقام و مرتبہ بھی قرآن کی بنیاد پر طے ہوتا تھا۔ قرآن کا جو جتنا زیادہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، وہ دنیاوی اور سیاسی لحاظ سے بھی اتنا ہی بڑا وہ عہدیدار بھی ہوتا تھا۔ تو ایک طرح سے اس کے ذہن میں دعائے ختم القرآن کے ذریعے سے بات ڈالی گئی کہ قبر بھی سامنے ہے، صرف حکومت نہیں ہے، صرف انعام نہیں ہے، قبر بھی تمہیں جانا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی قبر سے ہم کو سانپ کا پیش آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعائے ختم القرآن کے ساتھ گویا کہ یہ قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے، جہاں یہ دنیا کی رہنمائی سے ہمیں جوڑتا ہے کہ دنیا میں ہم ایک اپنا مقام اور کردار ادا کریں، تو وہیں ہم کو آخرت سے بھی جوڑتا ہے۔ اور یہ دعائے ختم القرآن یہ دنیا کی رہنمائی سے بھی جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اس سے بھی جوڑتا ہے، لیکن قبر کو سامنے رکھے۔ تو اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو انسیت بنا دے۔ انسان سے انسیت لفظ رحم اور مہربانی، چین و سکون کی جگہ مونس و غمخوار ہم استعمال کرتے اردو میں بھی، کہ جس سے کچھ چین و سکون حاصل کیا جائے۔ تو میرے لیے اس قرآن مجید کو قبر کی زندگی میں انسیت کا، چین و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہے ہی بدلے کی زندگی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ بدلے کے الفاظ ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر یہ دین اسلام کے دین کے ایک معنی طریقے زندگی کے بھی ہے، اور اسی دین کے معنی آخرت کے بھی، بدلے کے دن کے بھی ہے۔ مالک یوم الدین میں جو دین کا لفظ ہے تو اس کا مفہوم وہ آخرت ہے، قیامت کا دین ہے، بدلے کا دین ہے۔ لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں مفہوم وہ نہیں ہے، لیکن پیغام دونوں کا جڑا ہوا ہے۔ یعنی ان الدین عند اللہ، یعنی طریقہ زندگی، ضابطۂ زندگی، دستور زندگی۔ یعنی تم اگر وہ آخرت کے دین کو اپنے لیے کچھ چین و سکون کا، رحمت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر اس دین کو اختیار کرو، یعنی دستور کی حیثیت سے، طریقہ زندگی کی حیثیت سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جنہوں نے اس دنیا میں چین و سکون سمجھا ہوگا، اپنے لیے رحمت سمجھا ہوگا، اپنے لیے انسیت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، قرآن کا عقیدہ میرے لیے ایک انسیت کا ذریعہ ہے، اس سے مجھے چین و سکون ملتا ہے، تو یقیناً قرآن مجید یہ قبر کی زندگی بھی ہمارے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری جو بات ہے، یہ 10 باتیں ایسی ہے کہ کوئی اگر صحیح سمجھانے والا ہو، اس کے پاس وقت ہو، تو وہ ہر بات ایک طرح سے ایک عنوان ہے تقریر کا، بیان کا۔ وَارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، دعائیں ختم القرآن کی جو دوسری ایک طرح سے اہم بات ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر، لیکن واسطہ اور وسیلہ بالقرآن العظیم، قرآن مجید کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر۔ تو اصل رحمت کا ذریعہ، اصل مہربانی کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید
آخرت میں رحمت کا ذریعہ کس کے لیے بنے گا؟ جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، ہدایت کا ذریعہ سمجھا ہوگا، یا قرآن پر رحم کیا ہوگا، قرآن کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہوگا۔ قرآن کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لائے، جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوا اس مقصد کو ہم سمجھے، اس پر عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ یعنی اب 4 باتیں ہو گئی، یہ 2 باتیں پہلے بھی 4۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو میرے لیے امام بنا دے، قائد بنا دے، پیشوا بنا دے۔ نماز پڑھانے والے کو بھی پیش امام کہتے ہیں، یعنی زور دینے کے لیے، حالانکہ امام میں خود آگے کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن آج بھی جو پرانے جو لوگ ہیں مراٹھواڑہ میں خاص طور سے، یہ دہلو مراٹھواڑہ سے تعلق ہے، میرا بھی مراٹھواڑہ سے تعلق ہے، یہ ودربھ میں پوسد میں 1992 سے ہوں، میرا اصل وطن اورنگ آباد ضلع ہے، اورنگ آباد ضلع کے قریب ایک دیہات ہے، وہ اصل وطن ہے میرا۔ تو آج بھی خوات پیش امام کہتی، امام کہنے کے بجائے پیش امام کہتی، پیش امام، غلط بھی نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو پیش ہے، وہ آگے رہتا ہے، اس کو آگے رکھا جائے۔ اور جب تک واقعتاً پیش امام صحیح پیش امام تھے، تب تک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پیش امام بنا دیا تھا، امام بنا دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو امام بنایا تھا۔ لیکن آج تو لفظ ہی باقی نہیں رہا، مفہوم مطلب تقاضا کہ قرآن ہمارا امام ہے، امام ہونا چاہیے، اور وہی ہمارا اصل امام ہے۔ تو لوگوں کو کہاں اس کا علم ہے؟ لوگ کہاں بات سنتے ہیں؟ 4 اماموں کا علم ہے لوگوں کو، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، لیکن یہ 4 اماموں کا اصل امام کون تھا؟ 4 اماموں کا اصل امام قرآنی تھا، دوسرے نمبر پر حدیث۔ تو یہ جو 4 امام بنے تو وہ قرآن کو امام بنانے کی وجہ سے بنے، انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا۔ تو دعائے ختم القرآن بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا امام بنائے، پیشوا بنائے، آگے اس کو رکھے۔ آج خاص طور سے میدان سیاست میں امت مسلمہ نے عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر بھی، پاکستان بنگلہ دیش کے سطح پر بھی، عرب کے سطح پر بھی قرآن کو امت نے امام نہیں بنایا، پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، پیش کے بجائے پس کر دیا، پس کہتے پیچھے کو، پس پشت پیٹ کے پیچھے، پیچھ کے پیٹے ڈال دیا۔ اور باطل پرستوں نے جو امامت کا تصور دیا جمہوریت کے نام سے، اور بھی الگ الگ نظریات اور نظاموں کے نام سے، تو اس کو آگے کر لیا، کمیونزم کو آگے کیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھ کمیونزم کا جنازہ نکل گیا، لیکن جمہوریت جو آج بھارت میں ہے میدان سیاست میں، تو مسلمانوں کی امامت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ مسلمان کس کو سمجھتے، کس نظام کو سمجھتے، کس دستور کو سمجھتے؟ قرآن کو نظر انداز کر کے ہم نے دوسرے نظاموں کو اپنا امام بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ڈھیل اور مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ماہر القادری ایک شاعر گزرے، قرآن کی فریاد کے عنوان سے انہوں نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے، اس میں قرآن فریاد کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے امت مسلمہ کا۔ طویل وہ نظم ہے، تقریباً 10 اشعار پر مشتمل، لیکن اس کا ایک شعر بہت اہم ہے، جامع ہے، اس مجلس سے بھی اس کا تعلق ہے، قرآن کے پیغام سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں وہ شعر اپنے لیے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ بھی ستانے کا طریقہ ہے، تعریفیں کرو اور گالیاں دو، پیٹ پیچھے کھورا تو دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو ایسی معاملہ ہمارا قرآن مجید کے متعلق، قرآن کی عقیدت ہے، محبت ہے، قرآن کی توہین کو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، قرآن مخالف جو قانون ہے، غیروں کا جو قانون ہے، اس پہ راضی ہے مسلمان،
تو یوں بھی مجھے رسوا کرتا ہے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ مجھے رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہی ہے، یہ مجھے ستانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ دعائیں ختم القرآن کا جو اہم تقاضا ہے وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، یعنی دعائیں ختم القرآن ہر قرآن مجید پڑھنے سننے والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک طرح سے پیغام دیتی ہے کہ قرآن کو اپنا امام بنائے. تو اب امام بنانے کے لیے، ماننے کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے. وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس کو میرے لیے تو روشنی بنا دے. اجالا، روشنی کائے کے لیے کی جاتی ہے کہ معلوم ہو کہ ہم اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اندھیرے میں معلوم نہیں ہو پاتا گڑھا کہاں کانٹا پڑا ہوا ہے، کہاں گڑھا ہے. تو اصل روشنی جو حاصل ہوتی ہے زندگی کے راستے کی، دنیا کے راستے کی، وہ قرآن کے ذریعے سے. اس لیے قرآن مجید کا ایک اہم جو نام ہے صفاتی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک واضح کتاب اور ایک نور آ گیا، روشنی آ گئی. نور علی نور جو قرآن مجید میں ہے. تو نور علی نور کا جو صحیح مفہوم اور مطلب ہے، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باتیں، لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور پر، اس راستے پر چل کر دکھایا، تب نور علی نور ہو گیا. لیکن نور علی نور کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا، تاریکی در تاریکی میں آج ہم پڑے ہوئے. تو وَجْعَلُوا الْإِمَامَ نُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت کے معنی بھی رہنمائی کے، انگریزی میں گائیڈ اس کو کہتے ہیں، گائیڈ لائن. تو انگریزی کے مفہوم کو تو لوگ سمجھتے ہیں، گائیڈ کہتے کس کو ہے؟ اسی کا معنی ہے ہدایت. کوئی نئے مقام پر چلے گئے تو وہاں ایک گائیڈ رہتا ہے. کوئی دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گیا، یا نہیں دہلی کا لال قلعہ دہلی میں نہیں، اپنے کا آگرہ کا لال قلعہ دہلی میں، لال قلعہ آگرہ کا تاج محل، اور بھی جو مقامات ہیں، تو وہاں گائیڈ متعین رہتے ہیں. آنے والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ بتاتے ہیں. تو ایسی دنیا میں ہم نہیں جان سکتے، ہم اجنبی ہیں، ہم کو معلوم نہیں یہ دنیا کیا ہے، زمین میں کیا کیا ہمارے دشمن کیا ہے اور ہمارے دوست کیا ہے. تو قرآن گائیڈ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو ہدی امام و نور و ہدی و رحمہ، اور اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، ایک اور تقاضا ہے، 10 تقاضوں پر مشتمل دعا ختم القرآن. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ تعالیٰ تو مجھے یاد دلا دے جو میں بھول گیا. لیکن یاد تو پہلے بھی نہیں تھا. یہاں تو کچھ حد تک ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں حفاظ کو کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے. لیکن زیادہ تر جو مدارس ہے تو پورا کا پورا قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا، لیکن یاد تو ان کو اس وقت بھی نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ میں کیا پیغام ہے، سورہ آل عمران میں کیا پیغام ہے. لیکن اب اگر یاد بھی ہے تو اس پر یاد کر لینا کافی نہیں ہے. ذکرنی منہ ما نسیت، میں نے ایک چیز یاد کی تھی، سمجھا تھا، لیکن شیطان غفلت کا پردہ ڈالتے رہتا ہے، بھول کا پردہ ڈالتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے یاد دلا دے کہ میں نے سورہ بقرہ میں کچھ احکام معلوم کیے تھے، مجھے معلوم ہوئے تھے حلال و حرام سے متعلق، کرنے نہیں کرنے سے متعلق. تو ذکرنی، مجھے تو یاد دلا دے. وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور مجھے علم دے دے جس سے میں ابھی جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، نا واقف ہوں. لیکن کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو اس کا احساس ہے کہ مجھے قرآن مجید کا علم نہیں ہے. دعا کے ساتھ اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے. عام فہم لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. جسمانی لحاظ سے تو لوگ اس کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کینسر کے مریض کو اگر کہا جائے کہ صرف دعا کر لو، دوا مت کرو، تو کہیں گا کہ نہیں، دوا ضروری ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، قرآن کا معاملہ آتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوا ضروری نہیں ہے، دوا کی کوئی حیثیت نہیں، دعا ہی کافی ہے. تو یہ بھی بڑی تعصب کی بات ہے قرآن کے ساتھ. ہم کو شکایت، ہم دوسرے تعصب کرتے ہیں، لیکن ہم خود قرآن مجید کے متعلق کتنا تعصب رکھے ہوئے. جس طرح سے ہم اور
جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ دوا کی بھی کوشش کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کی دعا کی دوا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو وہ علمنی مما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اور مجھ کو رزق عطا کر اس کی تلاوت کا ہر صبح اور شام۔ رزق کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی رزق کا مفہوم صرف طعام ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کے پاس صرف کھانے کی چیزیں کو رزق سمجھتے ہیں، وہ بھی رزق میں داخل ہے، لیکن رزق کا لفظ عربی میں صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جو صلاحیتیں ہیں، اللہ کی جو توفیق ہے، وہ بھی اس کا رزق ہے۔ یہ دماغ کی صلاحیت اس کا رزق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ نے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا تو رزقوں کو الگ بیان کیا، طعام کو الگ بیان کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی میری بندگی کے لیے پیدا کیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو رزق دے، توفیق دے، اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے طعام دے، وما یطعمون۔ لیکن ہم نے رزق کو صرف طعام ہی سمجھ لیا، اس لیے طعام ہی میں مصروف ہو گئے، اور رزق کا جو جامع تصور ہے ذہن اور دماغوں سے نکل گیا۔ تو رزق یہ توفیق اور کوشش اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اسی عنوان سے بات کہی گئی۔ لیکن وہاں پر بھی بہت سارے علماء تک یہ کہتے تھے رمضان کے یزاد فی رزق المومن، کھانا تو کم کر دیا نا رمضان نے آ کر، لیکن وہاں پر بھی لوگ کھانے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو رمضان میں وہ کھانے کو چیزیں ملتی ہیں جو غیر رمضان میں ملتی۔ استغفر اللہ، نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے رمضان میں، اس لیے کہ قرآن سنانے کا ندب اللہ نے کیا ہے، روزے کا عمل جاری کیا ہے، کوشش کرنے کے بعد بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے بات کہی گئی یزاد فی رزق المومن، مومن کا رزق بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ مومن کا طعام تو کم ہو گیا۔ تو ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، مجھ کو اس کی تلاوت کا رزق عطا کر رات اور دن کے حصوں میں، یعنی رات کو بھی میں نہ بھولوں قرآن مجید کو اور دل میں نہ بھولوں۔ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً یا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس کو حجت اور دلیل بنا دے، وکیل بنا دے۔ جیسا کہ شروع میں مولانا محفوظ رحمٰن نے گفتگو رکھی کہ قرآن مجید یا تو ہمارے حق، القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں وکالت کرے گا، دلیل بنے گا، یا تمہارا مخالف وکیل بنے گا۔ تو بہت سنگین صورتحال ہو جائے گی۔ قرآن مجید اگر ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اللہ کے نزدیک تو وہاں ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہم اس مقدمے میں جیت نہیں سکتے۔ لیکن قرآن مجید ہمارے حق میں اسی وقت وکیل بن سکتا ہے، اسی وقت وہ وکالت کریں گے جب کہ ہم قرآن کے وکیل بن کر اس دنیا میں رہیں گے، قرآن کی وکالت کریں گے، قرآن کی ترجمانی کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات جس کا تذکرہ سرسری طور سے منعقد کا کہ یہ بھی امت میں ہے اور وہ بھی قرآن سے دوری کے ایک لوگ اس کو ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ حفظ کرنے والے بھی، کہ وہی دے اس پر کہ جو قرآن مجید کو حفظ کر کے جو بھول جائے چھوڑ دے تو اس کو قیامت کے دن اڑی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس کی یہ جو وعید ہے وہ اس کے لیے جو قرآن مجید کو مطلق پڑھنا بند کر دے۔ کوئی اگر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں رکھا، اس نے یاد کیا تھا لیکن اب یاد نہیں رہا، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت پر اس کی ذہنی حالت، حافظے کی حالت اس کی یکساں نہیں ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بہت ساری باتیں وہ بھول جاتا ہے، تو وہ وعید میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ پڑھتا تھا، اس کو پڑھنے آتا ہے، لیکن اب اس نے بالکل پڑھنا چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہا کسی وجہ سے کہ حفظ اس نے کیا تھا، لیکن اب وہ اس کو یاد نہیں رہا، تو اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا اگر اس کی زندگی میں معمول ہے کہ روزانہ اس سے رہنمائی لیتا ہے، بلکہ جہاں تک کہ اجر ثواب کی بات ہے تو علماء اکرام بھی ہم موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔
لیکن قرآن میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں کچھ ایسے بھی رہے جو فرض کفایہ ادا کرے. جیسا نماز، ظاہر بات ہے قرآن میں امامت نماز آپ پڑھائیں گے تو قرآن کو دیکھ کر تھوڑی آپ پڑھیں گے، زبانی یاد ہونا ضروری ہے. تراویح میں آپ قرآن مجید کو سنائیں گے تو ظاہر زبانی سنانی پڑے گی. تو ایک طرح سے یہ فرض کفایہ ہے، حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی امت میں اگر کچھ حافظ رہے تو کافی ہو جائے گا. اب کتنے ہونا چاہیے کتنے نہیں ہونا چاہیے وہ الگ بحث ہے، لیکن ہر بستی میں، ہر آبادی میں کم از کم ایک تو ہونا چاہیے، کم از کم. زیادہ ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن قرآن مجید کا علم فرض عین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ قرآن مجید کا علم یہ صرف مدارس میں داخلہ لینے والوں پر ہی فرض نہیں ہے، والدین پر بھی فرض ہے. اور ویسے بھی ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موت تو کبھی بھی آتی ہے، لیکن عام طور سے بچے بعد میں انتقال کرتے ہیں نا، والدین کو پہلے جانا پڑتا ہے. تو والدین پر بھی پہلے ہے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا. علم جس کو کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے. ومن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. اگر آپ سے حجت کرے، جھگڑے، حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا تو اللہ کے رسول کے پاس کیا آیا تھا؟ علم آیا تھا. تو قرآن مجید کا جاننا فرض عین ہے، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے بھی. کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن مجید کا جاننا. اس کے احکام کے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک پر فرض ہے. اور جہاں تک کہ یہ حفظ کی بات ہے کہ پورا قرآن مجید اس سینوں میں محفوظ رہے تو یہ فرض کفایہ ہے کہ معاشرے میں کچھ افراد، کچھ حفاظ ایسے ضرور رہنے چاہیے کہ جن کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید یاد ہوتا. الحمدللہ اس تقریب میں 4 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے. 2 مہینہ پہلے بھی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، اس میں بھی 3 طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی. بڑا جو جلسہ ہوتا ہے یہ تو شعبان میں ہوتا ہے، شعبان کے دوسرے ہفتے میں. تو انشاءاللہ وہ بڑی تقریب ہوگی جس میں ان کو سند بھی دی جائے گی سالانہ جلسے عام میں. اس موقع سے تو زیادہ لوگ حفاظ بھی، اساتذہ بھی کے لیے زیادہ کچھ ہونے کا موقع، لیکن میرے طرف ایک تو دو دھاری تلوار کی زد میں میں رہتا ہوں، سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جو خامیاں کوتاہیاں رہی تو اس میں پکڑ ہو جائے گی. تو میں سرپرستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا بھی ہے، کہ انہوں نے جس نیت اور ارادے سے یہاں داخل کیا تھا اپنے لڑکوں کو، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو وہ درگزر فرمائے، معاف کرے. ساتھ میں حافظ فارغ ہونے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہے کہ میرے طرف سے انتظامات میں، پڑھائی میں جو کمی کوتاہیاں رہی ہے ہوئی ہے، تو طلبہ بھی مجھے، یہ فارغ ہونے والے بھی مجھے معاف کرے، درگزر کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے اپنا ایمانی رشتہ، علمی رشتہ، عملی رشتہ اور دعوتی رشتہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.